محدث دہلوی رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ، اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ، اور اسی طرح یعنی طاہر ابن عاشور، ٹھیک، التحریر و تنویر جو ان کی. تو امام الشاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت ہے نا، انہا یعنی ای الشریعہ، جو شریعت ہے وضعت لمصالح العباد، اس کو تو وضع اسی لیے کیا گیا، وضع مطلب اس کو اسٹیبلش اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ بندوں کی مصلحتیں قائم ہوں، بندوں کے فائدے قائم ہوں. تو اسی کے پیش نظر شریعت کو نازل کیا گیا ہے. اب یعنی اسلامک جو سائیکالوجی ہے، جب وہ میتھڈالوجی پہ بات کرتی ہے، یعنی طریقہ کار پر، اس کا منہج کیا ہونا چاہیے، آپ کس طریقے سے راحت نفس کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے اطمینان قلب کو حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات جو شریعت نے کہی وہ سیلف کنٹرول ہے. سیلف کنٹرول سے ہی یعنی نفس پر قابو، نفس پر قابو رکھنا، نفس کا تزکیہ، اس کے لیے مختلف قرآن مجید نے یعنی الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، بالتحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا، اپنے سول کا یعنی اس نے تزکیہ کر لیا، اپنی روح کو اس نے پیوریفائی کیا. اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا. ہاں، تو اس طرح مختلف قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں. اور قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں اللہ جل وعلا نے بندے کے جو اعمال القلوب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے. بہت ساری ایسی آیات قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی. تو سیلف کنٹرول کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو اسلام نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا. اگر آپ کتاب الزہد کی کتابیں پڑھیں گے، احادیث میں کتاب زہد کی کتابیں، تو اس میں ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر اس پہ مطلب کتابیں انہوں نے کمپائل کی ہے. تو زہد کے نام سے تو امام احمد بن حنبل، امام وکی بن جرح، مختلف علماء کی ہمارے یہاں کتابیں. اور یہاں تو ہماری تاریخ میں یا ہماری جو اسلامک ایپسٹمولوجی ہے اس میں تو ہماری علمیات میں وہاں پہ آپ کو سلوک کا جو چیپٹر ہے، سلوک کا چیپٹر ہے، احسان السلوک، تو وہ آپ کو ملے گا. تو وہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. اسی پہ سیلف کنٹرول پہ. اور اس سے کیا نتیجہ پھر نکلتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تاکہ انسان مہذب ہو جائے، تاکہ انسان مطلب سیولائزڈ بن جائے. تو مقصد یہی ہے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے وہ اسی لیے تاکہ بندہ خوش رہے، اس بندے کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھلائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن بٹ سیلف کنٹرول ڈز اٹ مین سیلف انہیلیشن، یعنی نفس کو کچلنا. جیسا کہ ہمیں دو ایکسٹریمز یہاں ملتی ہے. ایک تو رہبانیت، موناسٹسزم جسے آپ کہتے ہیں. تو قرآن نے اس کی طرف سورۃ الحدید میں بھی اشارہ کیا کہ جو یعنی کرسچنز تھے وہ رہبانیت ابتدعوها فما كتبناها عليهم، انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی اس کو ان پہ فرض نہیں کیا تھا، موناسٹسزم کو، رہبانیت. تو رہبانیت جو ہے یعنی آپ آج بھی اگر آپ مطلب یہ جو پاپایت کا جو نظام ہے یا رومن کیتھولک کے حوالے سے اگر بات کر لیں یا ننس کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ آج بھی نکاح کو وہ یعنی اپنی روحانیت کے خلاف سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے نروانا کا جو کانسیپٹ ہے، اسی طریقے سے مختلف بدھزم میں مختلف جو تصورات پائے جاتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو کچلنا. یعنی اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کو روحانیت کے عروج پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کے لیے رہبانیت کو اختیار کرنا پڑے گا، یعنی دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رہبانیت ہے یعنی دنیا سے منقطع ہو جانا، دنیا سے لا تعلق اختیار کرنا. اس پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفہیم القرآن ہے نا، انہوں نے اس آیت کی شرح میں مطلب نا بہت اچھی بحث کی ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا فَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، سورۃ الحدید، آپ اس میں یہ پڑھ لیجئے. ماڈرن جو سائیکالوجی ہے وہ اس حوالے سے ایک اور ایکسٹریم پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان کو راحت دینی ہے، جس طریقے سے بھی راحت حاصل ہو جائے، چاہے میڈیکیشن سے، چاہے انسان کی مطلب شہوتوں کو آزاد کرنے سے، چاہے انسان کے جو ڈیزائر سے ان کو آزاد کرنے سے، اس کو دو. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کو بہرحال ڈپریشن سے آزادی ملنی چاہیے. تو یہ دو ایکسٹریمز، لیکن اسلام ان دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب ہمیں جو اسلام میں جو مرتبہ دیا گیا وہ امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو میں یہاں پہ اور ایک کتاب نہ باتوں میں بات چھڑ جاتی ہے، میں اور ایک کتاب یہاں پہ آپ کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، مولانا حنیف ندوی صاحب کی رحمہ اللہ.
ان کی کتاب ایک ہے اساسیات اسلام، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اساسیات اسلام، اور اس میں جو انہوں نے کچھ تصورات دیے ہیں وہ بہت خوب ہے، اور ان پہ اچھی خاصی فلسفیانہ بحث انہوں نے کی ہے اساسیات اسلام میں۔ تو یعنی اسلام جو ہے، اسلام اعتدال کی راہ ہمیں دکھاتا ہے، اسلام نے ہمیں دنیا بھی دی، اور اب آپ دیکھیے کہ مطلب اسلام ہمیں پرمیشن اور پروہیبیشن، ترغیب ترہیب، یہ جو اتنا بڑا چیپٹر ہے کھانے کے حوالے سے، اسلام نے کہا، ہمیں بتایا کہ آپ کو کھانا نہیں ہے۔ ہاں، کھانے کے لحاظ سے دنیا میں ہر قوم کھاتی ہے، ہر قوم پیتی ہے، لیکن اسلام نے اس میں ہمیں مہذب بنایا کس طریقے سے کھانا ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کیونکہ کھانے کے اثرات آپ پہ بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس حوالے سے بہت ساری فلسفیانہ یا اس کو آپ مطلب ڈیپ بحثز آپ کو ملیں گی کہ کھانے کے اثرات انسان پہ، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مطلب بچوں کو سفید لباس پہناؤ، امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے، کیونکہ اس سے بھی لباس کے بھی اثرات انسان پہ پڑتے ہیں۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص، اپنی وہ شرٹ کس کے لیے بھیجی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے لیے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مطلب ڈریس جو ہمارا ہے، ڈریس کوڈ، اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی شخصیات پر۔ تو اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کھانا پینا چھوڑنا ہے، نہیں، بلکہ کھاؤ پیو، کلو وشربو، لیکن ولا تسرفو۔ اب شریعت نے جو مختلف مطلب جو ہم یعنی سور کا گوشت ہے اس کو حرام کیا ہے، خنزیر، اسی طریقے سے کتے کا گوشت شریعت نے حرام کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے خصائل پھر انسان میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ شہواتی یا شہوانی خصائل جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خصائل سے انسان کو بچانا چاہتا ہے، جانوروں کے خصائل سے۔ انسان، اللہ تعالیٰ کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اولئک کل انعام، یہ نہیں بننا چاہیے، یعنی جانوروں کے برابر نہیں بننا چاہیے، یا جانوروں کے مترادف مانند نہیں بننا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب پرمیشن اینڈ پروہیبیشن کھانے کے حوالے سے بھی بیان کی، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، ٹھیک؟ تو آپ یہ کھانے کے جو مسائل ہیں ان میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈریسنگ پر بھی شریعت نے خوب زور دیا کہ آپ کو کس طریقے سے پہننا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح، اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب وہ 3 اشخاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، خدمت میں آئے، اور ایک نے کہا میں صرف مطلب نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں صرف روزے رکھوں گا، تو اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ڈیفائن کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب نکاح کو چھوڑ کر آپ سپریچوالٹی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بس اسی لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا نا کہ مطلب جو انبیاء تھے وہ اولاد والے تھے، وہ مطلب ان کی وائفز بھی ہوا کرتی تھی وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے شریعت نے اس کو اس لیے ڈیفائن کیا کہ مطلب نکاح جو ہے یہ معنی نہیں ہے آپ کی روحانیت کے لیے، یہ کوئی اوبسٹیکل نہیں ہے آپ کی روحانیت کے لیے، تو نکاح جو ہے تو نکاح من سنتی، اس طریقے سے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصل میں یعنی وہ روحانیت، وہ کیا اس کو آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو وہ ایکسپلین کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے مطلب چلنے کے حوالے سے، چلنے کے حوالے سے، چلنے کے حوالے سے بھی بحث کتنی ہے۔ سورۃ لقمان آپ کھول لیجئے، قرآن نے بھی کہا نا مطلب کس طریقے سے آپ کو چلنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فی الارض مرحا، تو دماغ کا علاج کریں گے تو اس سے یہ مطلب اخذ نہیں ہوتا کہ دل کا بھی علاج ہو گیا، لیکن اگر آپ دل کا علاج کر لیں گے تو اسی سے پھر مختلف آف شوٹس نکلتے ہیں، دماغ کے آف شوٹس، جسم کے آف شوٹس وغیرہ وغیرہ۔ وہ اگر آپ منہاج القاصدین کو پڑھیں گے، امام ابن قدامہ المقدسی کی جو مختصر یعنی ابریجڈ ورژن ہے احیاء العلوم کا، تو اس میں آپ یہ بحثیں دیکھیں گے کہ مطلب کس طریقے سے جو دل سے اعمال ابھرتے ہیں ان کے اثرات پھر جسم پہ کس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو یعنی ایمان، اسلام ایک انسان کو ایمان میں لانا چاہتا ہے، ٹھیک، یعنی ایک پکڑ میں کہ مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس پہ میں ایک کتاب یہاں پہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، مولانا مودودی کی اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ اس کتاب کو آپ نہ مطلب اس کے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کتاب کو آپ پڑھ لیجئے، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ یہ مولانا مودودی کی ایک بہترین کتاب ہے، اور اگر آپ اس کتاب کو پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کا مقدمہ آپ پڑھ لیجئے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایمان کے اثرات ایک انسانی شخصیت پر کس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں، یعنی انسان کا سوشل بیہیویئر جو ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ کیسے طے ہو جاتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ اور قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو وہ اس کا عقیدہ ہے، یعنی آخرت کے دن کو جھٹلانا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر جو سوشل بیہیویئر طے ہوتا ہے وہ کیا ہے، یعنی فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا، یتیموں کو دھکے مارتا ہے، تو یہ اس کا سوشل بیہیویئر ہے۔ پھر تو ایمان آپ کے سوشل بیہیویئر کو ڈیفائن کرتا ہے۔
اس طریقے سے. تو مقصد کیا ہے؟ اطمینان القلب. تو اطمینان القلب حاصل ہونا چاہیے. بس میں آ رہی ہے؟ جب آپ پہ کسی کی پکڑ نہیں، آپ ایمان کی زندگی سے باہر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی حق ہڑپ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی حق کھا سکتے ہیں. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب سولوشن کنکلوژن پہ ہم آتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال سے مطلب طویل ہوتا جا رہا ہے. جی اصل مسئلہ ہے، محسن بھائی سے گزارش ہے کہ تھوڑا بہت اس کو سمرائز کرے تو تاکہ ہاں میں بس ایک دو سلائیڈز، چلو شکریہ جزاک اللہ، ایک دو سلائیڈ سے بس. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی پھر تنگ ہو جائے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اسی طرح دوسری آیات میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب جو مطلب ایمان ہی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہونے والا ہے. اور اب جو گناہ ہے نا، وہ ایک انسان کی سائیکالوجی پہ بہت سارے اثرات یعنی گناہ مرتب کرتے ہیں. جس طریقے سے ابن القیم نے بھی بیان فرمایا کہ ان المعصیۃ تورث صاحب وحشۃ فی القلب، یعنی گناہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو گناہ کرنے والا ہے اس کے دل میں ایک قسم کی وہ تنہائی پیدا ہوتی ہے. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. محارب بن دینار کا بھی اسی طریقے سے قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہو جاتا ہے. فَيَجِدُ لَهُ فِي قَلْبِهِ وَهْنًا، جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پھر کمزور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حسن بصری کا قول ہے کہ ما عصى الله عبد الا اذله الله، جو بندہ گناہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رسوا کرے گا. تو بہت سارے اقوال ہیں. اب فائنل میں مطلب سم مور سولوشنز میں بریفلی اس پہ بات کروں گا. مطلب صبر ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک، اس مادیت کے دور میں، اس مٹیریلسٹک دور میں آپ کے پاس صبر ہونا، آپ کا دل مطمئن ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. صبر، آپ کا دل صبر پہ اس کو گامزن کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح دنیا، اگر آپ کو اپنے ڈپریشن سے آزاد ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کا دوسرا سولوشن یہ ہے کہ اس دنیا کو دائمی نہ سمجھنا. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. ہاں، اس دنیا کا ایک وقت ہے، تو پھر جا کر قیامت آنے والی ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش ہے ایک انسان کے لیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ٹھیک، امتحان گاہ کل زمیں ہستی سے ابرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اسی طرح مثبت سوچ، پازیٹو. اگر آپ کے یہاں منفی مسائل ہو تو ان منفی مسائل میں بھی یعنی مثبت چیزوں کو تلاش کرنا، یعنی عسر میں یسر کو تلاش کرنا. ٹھیک، اسی طرح توکل ایک بہت بڑی نعمت ہے. ابو بکر ابن ابی دنیا نے اس پہ رسالہ بھی لکھا التوکل کے نام سے، تو احیاء العلوم میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کرنا، یہ بھی ایک مطلب اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. اور قرآن کو ڈیلی بیسس پڑھنا، یہ میری مطلب پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہے. قرآن کو کم از کم 2 صفحات پڑھنا، کم از کم، اگر کچھ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح نماز جو ہے، کیونکہ احادیث میں آیا ہے، ویسے تو قرآن میں بھی الفاظ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مطلب کچھ مشکلات ہوتی، درپیش آتی، تو اس وقت وہ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، وہ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی طرح دعائیں کثرت کے ساتھ کرنا. آپ انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پہ انبیاء کرام جو ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یونس علیہ، وہ کثرت سے اپنی مصیبتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے پھر لاسٹ میں ڈیلی بیسڈ ایکسرسائز کیجیے، اپنے ذہن کو تازہ رکھیے، اپنے جسم کو تازہ رکھیے، کیونکہ ایکسرسائز جو ہے یہ بھی آپ کے ڈپریشن کو کم کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ٹھیک، باقی واللہ تعالی عالم. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ مختصراً کر سکتے ہیں. جی محسن بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہاں ایک کوشچن آیا ہے چیٹ میں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ تھوڑا دھیان دیں. While discussing interpersonal relationships between husband and wife, the respected speaker highlighted woman's sensitivity about her husband's illicit relationship with any other females. I don't deny this genuine right of women. However, I want to say that don't we need to educate women about the genuine right of men to go for second marriage in a legal way also? Because we see women here show the same conduct or protest against men as they show in the first case. And we know it is against the teachings of Sharia and surely another form of extremism. Hope I conveyed my question. Please talk about this issue also, so that we may able to tackle it as well.
اگر ہم آپ کے مطلب آپ نے جو سوال پوچھا ہے، ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے، تو اگر ہم اس کو مطلب سم اپ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خواتین کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس لحاظ سے کہ وہ اپنے جو ان کے جو مطلب شوہر ہیں، ان کے جو ہسبینڈس ہیں، وہ ان کو سیکنڈ یعنی دوسری شادی کرنے کی پرمیشن آپ کہہ لیں یا اس پہ رضامندی کا اظہار کر لیں. ایسا ہی ان کا سوال ہے. یعنی اس بارے میں جو ہے عورتوں کی طرف سے بھی وہ یعنی اس کو آسانی سے نہیں لیتی، یعنی اس مسئلے کو. تو ٹھیک یہ وہی بات چھیڑتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی یعنی illicit ریلیشن شپ میں انوالو ہو تو اس کی وہ تو آلریڈی ہے کہ تکلیف دہ ہے، لیکن دوسری طرف سے جہاں شریعت نے پرمٹ کیا ہے سیکنڈ میرج کا، تو اس بارے میں ٹھیک بھی وومن پروٹیسٹ کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نہیں، دراصل ہمارا جو کانٹیکسٹ تھا، ہماری جو بات چل رہی تھی وہ اس حوالے سے تھی، مطلب کہ وہ illicit ریلیشن شپ، مطلب آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، لیکن آپ کسی غیر شرعی تعلق میں آپ جی رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب اس حوالے سے بیوی کو اس کے بارے میں مطلب خبر ملتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رد عمل، اس کا ریئیکشن وغیرہ تو پھر ہوتا ہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک دوسری شادی کا تعلق ہے، تو دوسری شادی کے بارے میں دیکھیے، اس کو بھی ہمارا عرف ڈسکس کرے گا یا ڈیفائن کرے گا. عرف تو شریعت میں ایک مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو شریعت نے بہت زیادہ سراہا ہے، بہت زیادہ، کہ مطلب قرآن نے تو عرف کے بارے، عرف مطلب کسٹم، جو مطلب کسٹم مطلب یہ دو بندوں کا کسٹم نہیں ہوتا بلکہ مجموعی طور پر. تو اگر شیخ عثیمین جو مطلب اس وقت جو کنٹمپرری جو جورسٹ تھے، تو انہوں نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ اگر آپ کے کسٹم میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، دوسری شادی، اور کشمیر میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، واقعتاً کشمیر میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دوسری شادی اتھ ونان کاشرس منز کاشر پٲٹھۍ مطلب گۄڈنِچ گئی رحمت، دوٚیِم گئی زحمت، اکثر ہم سنتے آئے. تو اس حوالے سے یعنی اس کو عرف کا بھی خیال رکھنا ہے. قرآن نے عرف کا خیال رکھا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن نے ایک جگہ پہ یہ الفاظ استعمال کیے، یا دوسری جگہ پہ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو کپڑے پہناؤ، نہ نفقہ دو، لیکن عرف کے حساب سے، اپنا جو آپ کا مروجہ کسٹم ہوگا اس کے حساب سے. تو اگر آپ کے کسٹم میں، اگر آپ کے کلچر میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو میرے خیال سے مطلب جو آپ کی بیوی ہے اس پہ کنات کرنی بہتر. لیکن اب اس میں تفصیل ہے، یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، کیونکہ جو فتویٰ ہوتا ہے وہ ہم مجموعی طور پر ہر ایک پر اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک، ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس کے یہاں مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہاں بچہ نہیں ہے، تو اس کی بیوی بیچاری وہ بیرن ہے، تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ کنسیو نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے اگر اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ کر سکتا ہے، نو پرابلم. یا اسی طریقے سے کسی کی بیوی اس کا انتقال جوانی میں ہو گیا، یہ بھی ابھی جوان ہے، مثلا اس نے مطلب ابھی شادی کر لی تو دوسرے سال ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ماحول، اگر آپ کا کانٹیکسٹ آپ کو اجازت دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض سوسائٹیز میں بہت بڑا سولوشن ہے، یعنی دوسری بیوی کرنا یہ بہت مطلب اچھا سولوشن ہے، پالیگیمی جسے ہم، اور اس کو نہ صرف اسلام نے سراہا ہے بلکہ باقی مذاہب میں بھی. آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کو، زیادہ تر تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہی، اس میں آپ دیکھ لیجئے، یا اسی طریقے سے آپ ہندوازم کی کتابیں، ہر ایک مذہب نے اس کو سراہا ہے. تو اسلام نے بھی اس پہ کوئی قدر، البتہ اسلام نے ان چیزوں کو تھوڑا، یعنی اسلام نے کچھ قوانین بیان کیے اس بارے میں. قرآن نے اصل حکمت جو بیان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اصل میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم اکثر ظاہری احکامات پہ مطلب چیزوں کا قیاس کرتے ہیں، ظاہری، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے تو Gerçi o hoje pra mim.